अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، والدین اور طلباء۔ آج ہم برین ویوز اردو 4+ نرسری کا صفحہ نمبر 46 کھولیں گے۔ چلیے جلدی سے صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ واو، یہاں تو بہت خوبصورت تصاویر ہیں۔ اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اساتذہ کرام و والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلش میں 4 اسکلز کہا جاتا ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ 3 ہیں۔ کون کون سی؟ سننا، بولنا اور پڑھنا۔ اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا۔ چلے بچوں، اب ہم اس صفحے پر موجود منظر کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کا منظر ہے؟ یہاں پر ایک میز پر سب خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر مختلف قسم کی مزے کی کھانے کی چیزیں ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور مختلف قسم کی مزے کی کھانے کی چیزیں ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضیافت۔ کیا کہتے ہیں؟ ضیافت۔ اور ضیافت کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور ضاد کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ یعنی کہ سب مل کر میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضیافت۔ اب یہاں پر سب لوگوں میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اور بزرگ کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ یعنی کہ بوڑھے آدمی کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ اور ضعیف کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور ضاد کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ سب مل کر میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضعیف۔ اب یہاں پر آپ کھڑکی پر دیکھیں کیا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ایسے کر کے 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرب۔ کیا کہتے ہیں؟ ضرب۔ اور ضرب کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ سب مل کر میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضرب۔ بچوں، یہاں پر تو ہر ضاد کے 3 دوست ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جلدی سے میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضیافت، ز ز، ضعیف، ز ز، ضرب۔ اسی طرح بچوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کے نام کا پہلا حرف ضاد سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں ہر ضاد لکھا کیسے جاتا ہے۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر انگلی رکھیں، نقطے سے شروع کریں، ایک چھوٹی سی آنکھ بنا کر اس کے ساتھ خالی پیالے کو جوڑ دیں۔ یہ تو صاد بن گیا، ہم نے پہلے پڑھا ہے نا۔ لیکن صاد کے اوپر جب ہم ایک نقطہ لگا دیں گے، یعنی کہ اس کی آنکھ کے اوپر ایک موتی رکھ دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ ضاد۔ دیکھا، ضاد لکھنا کتنا آسان ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم ایک اسٹیم سرگرمی سے ہر ضاد کی پہچان کریں۔ گھر کے ضعیف فرد کو پانی پیش کریں۔ آپ کے گھر میں ضعیف لوگ ہیں نا، یعنی کہ آپ کے دادا، دادی، نانا، نانی ہوں گے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر جا کر سارا دن ان کو پانی پلانا ہے۔ جب جب وہ مانگے، آپ نے ان کی خدمت میں پانی پیش کرنا ہے۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف ضاد سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور ہر ضاد کی دہرائی کروائیں۔ اسی طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ کتاب میں دیے گئے یاد رکھیں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ضاد کی شکل مصوتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں ضاد آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ضاد کی آدھی شکل کیسے لکھی جاتی ہے؟ سادہ سی بات ہے، اس کے ساتھ خالی پیالے کو نہ جوڑیں،
تو وہ ذات کی آدھی شکل بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں، ذات کی آدھی شکل لکھ کر اس کے ساتھ الف بنایا تو ز بن گیا، اس کے ساتھ ذات کی آدھی شکل کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملایا تو زی بن گیا، ذات کی آدھی شکل کے ساتھ واو کو ملایا تو زو بن گیا، اب ذات کی آدھی شکل کے ساتھ بڑی یہ کو ملایا تو زی بن گیا۔ دیکھا، ہم نے بڑی جلدی سے لسانی مشق کو بھی سمجھ لیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔